اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ سجدہ سہو کے لیے کیا نیت ضروری ہے، اور کیا کئی غلطیوں کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سجدہ سہو کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور کیا کئی غلطیوں کے لیے نماز میں کئی غلطی ہو جائے، 2 یا 3 تو ایک ہی سجدہ سہو سے ان کا ازالہ ہو جائے گا؟ بالکل بھائی، ایک تو نیت کرنا بہت ضروری ہے، بنا نیت کے تو آپ کا سجدہ سہو ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے ارادہ کیا کہ میں سجدہ سہو کروں گا، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ دوسرے، آپ سے 2 غلطی ہوں 3 غلطی ہوں، سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی رہتا ہے۔ ایک کا سوال ہے، نزلے کی وجہ سے ناک اور حلق میں پوری طرح محسوس ہوتا رہتی ہے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے نزلے کی وجہ سے ناک میں گلے میں تری محسوس ہوتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں بھائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے باہر سے کوئی چیز اگر انٹر کی ناک میں یا منہ کے ذریعے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں شادی سے پہلے اچھے سے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد سسرال میں کچھ لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا، اب بے چین ہوں، پردہ کرنا چاہتی ہوں، سسرال والے نہیں کرنے دیتے ہیں، کیا کروں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی ہونے پہ چھوڑ دیا، سسرال جا کے اب دوبارہ گلٹی ہو رہی، پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن سسرال والے تیار نہیں ہیں۔ میری بیٹی، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کنونس کریں، اسے پیار سے الگ میں سمجھائیں، کیونکہ آپ شریعت فالو کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو اگر وہ شروع میں کچھ منع بھی کرے گا، کیونکہ خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، آپ جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہے، اس میں نامحرم مرد عورت کا خلط ملت ہے، تو اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہ تو مبارکباد کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آ گئے نا اکیلے، تو وہ پھر اپنے سب گھر والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر لیں گے۔ اور آپ فی الحال اگر بالکل تیار نہ ہو تو کم سے کم آپ برقع تو اوڑھ لیں گھر میں، نقاب نہ لگائیں اس میں، یا کوئی ایسا چوکا سلوا لیں کہ آپ کے جو بدن کے ابھار ہیں وہ ڈھک جائیں، جس سے کہ بے پردگی سے آپ بچ جائیں۔ چہرے کا پردہ بہت سی روایتوں سے یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرے کا پردہ عورت کا نہیں ہے، تو اس حساب سے فی الحال آپ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، اور آگے چل کے جب آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ دینے لگیں تو پھر آپ چہرے کا ہی پردہ کر لینا، کیونکہ میرے نزدیک چہرے کا ہی پردہ ہے اسلام میں۔ ایک سوال ہے، مسجد میں لوگ وضو کے لیے ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہے سوال؟ کیا یہ گناہ ہے؟ مسجد میں وضو کے لیے ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں لوگ وضو کے لیے وضو کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، مان لو مسا کر رہے ہیں، ٹنکی کھلی ہوئی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ایک حدیث سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ندی کے کنارے بھی بیٹھا وضو کر رہا تب بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، آپ اللہ کے گھر میں اگر اسراف کریں گے، پانی بہائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی ذمہ داری مسجدوں کی ہے ان پہ اس کا بار پڑے گا، اور وہ گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے رہیں وضو کے ٹائم میں۔ اگر پانی کم ہو مسجد میں تو ایک بار دھو لیں اعضاء کو، نہیں تو 3 بار سے زیادہ نہ دھوئیں، اور ہر اعضاء دھونے کے بعد پانی کو بند کر دیں، جس سے کہ اگلا اعضاء دھونے کے لیے آپ کم سے کم پانی استعمال کریں۔ بالکل بھی پانی کا جو اسراف ہے، یہ زیادہ فضول خرچی ہے، یہ آپ کو اللہ کے ہاں پکڑ میں لا دے گی۔ اس لیے بچو پانی کے اسراف سے، پانی کے خرچ کرنے سے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ یہ مسجد میں جو وضو کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی پانی کی جو ہوتی ہے ابھی ویسٹنگ، یہ وہاں بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہر جگہ پانی کو تو آپ یقین کریں، اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ پانی کا واٹر لیول جو ہے وہ اگر اللہ گھٹا دے تو تم کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا واٹر لیول گھٹنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے سائنس کی سنی ہوگی کہ واٹر لیول جو ہے وہ کم ہو رہا، تو پانی کو بچانا تو لائف کو بچانا ہے، اس وقت زندگیوں کو بچانا ہے، تو اس لیے پانی کی بالکل سیفٹی کریں، ہر جگہ جیسے بھی بچا سکو اس طرح پانی کو بچاؤ۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کی والدہ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور درد ہو رنگ آ جاتا ہے، کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ والدہ کو کوئی بیماری ہے جوڑوں کے درد کی، اور وہ ٹھنڈے پانی کرنے سے، وضو کرنے سے ان کے ورم آ جاتا ہے، کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ بھائی اگر انہیں پتہ ہے ٹھنڈے پانی سے انہیں درد ہوتا ہے یا ورم آ جاتا ہے تو وہ گرم پانی استعمال کریں۔ اگر گرم پانی سے بھی انہیں ورم آتا ہے تو وضو کرتے ہی کسی لحاف میں گھسیں یا کوئی ایسا استعمال کریں، لیکن جب تک پانی استعمال کر سکتی ہوں اور پانی اویلیبل ہو تو تیمم نہیں کرنا، اور بالکل ہی مجبوری ہو، ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا ہو، یہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ انہوں نے گرم پانی سے بھی وضو کر کے دیکھ لیا، اس کے بعد بدن کو سکھا کے بھی دیکھ لیا ٹاول سے، اس کے بعد بھی انہیں خطرہ ہے کہ پانی لگنے سے ان کے جوڑوں پہ ورم آتا ہے،
تو پھر شرعاً اجازت ہوگی. یہ ایسے لوگ جو ہیں شرعی مریض کہلاتے ہیں, تو انہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے. پھر اس کے بعد لیکن پہلے ٹرائی کریں, ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں, گرم پانی سے انہیں وضو کرائیں, اور اس کے بعد بھی اگر انہیں خطرہ ہو کہ درد بڑھے گا تو لحاف میں ڈالیں یا کمبل کو ان کے اوپر ڈالیں, تولیہ سے ان کا صاف کر دیں جسم, لیکن اس کے بعد پھر انہیں اجازت ہے تو تیمم کر لیں. ایک بچی کی شادی کو چند مہینے ہوئے تھے, اب اس کا انتقال ہو گیا, تو ان کے دہری کا اب کیا کریں؟ ان کی مطلب مائکے میں واپس کر دیں یا غریبوں میں بانٹ دیں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کسی بچی کی شادی ہوئی جو زیور یا جہیز وغیرہ تھا اس کا, وہ غریبوں میں بانٹ دیں یا اس کے مائکے والے کو دیں, کیا کریں؟ بھائی وہ تو اس کو اس کے گھر والے دے چکے, وہ تو اس کے نان نفقے میں آئے گا. اب تو وہ وراثت میں بٹے گا اس کی, جو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہوگی ان لوگوں کو دیا جائے گا, اور یا پھر جو ہے اس کے جو وارث ہوں گے, جیسے اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے حصے میں جائے گا. جو بھی مطلب اس کے بارے میں فتویٰ لینا چاہیے, سارا کچھ لکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ علماء دین بالکل صحیح رائے دیں گے اس میں. قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ اس کے ماں باپ اسے دے چکے تھے اور وہ زیور کی بھی مالکن تھی اور باقی سامان کی بھی, تو وہ سامان اب اس کا وراثت کے حساب سے بٹنا چاہیے اس کی ڈیتھ کے بعد, نہ کہ آپ اسے غریبوں میں بانٹ دیں. جس وارث کا حق ہے اسی وارث کو پہنچنا چاہیے, نہ غریبوں میں اور نہ اس کے مائکے والوں میں. تو معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقع ہو جاتے ہیں تو سامان مطلب واپس مائکے میں بھیج دیا جاتا ہے. نہیں, میں تو شریعت بتا رہا یار, کیا ہوتا ہے معاشرے میں مجھے نہیں معلوم. میں تو تمہیں وہ بتا رہا کہ جو شریعت ہے, جو آپ کو کرنا چاہیے, وہ اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کا تمام مال وہ اب وراثت بن گیا, اور وہ وراثت وارثوں میں بٹے گی جو اس کے وارث ہوں گے اس ٹائم. عورت کسی آپریشن کے وقت کیا یہ شرط لگا سکتی ہے کہ اس کو آپریشن صرف لیڈی ڈاکٹر ہی کرے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت متقی پرہیزگار کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں عورت سے ہی آپریشن کراؤں گی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل کرا سکتی ہے بھائی, تقوی کے اوپر بات ہے تو, لیکن میری رائے نہیں ہے, کیونکہ آپریشن کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ مرد زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو کچھ عورتیں ہیں بھی آپریشن کرنے والی ہمارے ملک میں, لیکن غیر ملکوں میں تو تمام آپریشن چاہے ڈیلیوری تک کے ہوں وہ سب جینٹس کرتے ہیں. اس طرح کی شرط نہ لگائیں, بس یہ کہہ دیں کہ اگر اویلیبل ہو کوئی لیڈی ڈاکٹر اچھی تو اس سے کرائیں, ادروائز آپشن چھوڑ دیں. اس طرح کی اجازت ہے شریعت میں کہ مرد ڈاکٹر سے بھی وہ آپریشن کرا سکتی ہیں, یا پھر وہ اتنی امیر لیڈی ہو کہ وہ امریکہ یا انگلینڈ سے کوئی ڈاکٹر ہائر کر سکتی ہو لیڈی ڈاکٹر, تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اگر اس کا تقوی اس قابل ہے اور اتنا مال بھی اللہ نے دے رکھا ہے, تو کسی باہر شہر سے یا باہر ملک سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلائیں جو مشہور ہیں, نیٹ پہ چیک کر کے, اور پھر ان سے آپریشن کرائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن میری رائے نہیں ہے بالکل کہ اس طرح کی شرط لگائی جائے. ڈاکٹر جو جینٹس ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہیں آپریشن میں, انہی سے آپریشن کرایا جائے. ان کا سوال یہ بچیوں کو کتنی عمر میں برقع یا نقاب پہنا ہے. بھائی دیکھو, ایک آپ کو حدیث ملتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ, 10 سال کا بچہ نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو, سختی کرو اس کے اوپر. اب یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائیٹیریا دے دیا, ایک پیمانہ دے دیا کہ آپ اس عمر سے بچوں کو تلقین شروع کر دو. تو جہاں بچی آپ کی 6 سال کی ہوئی, 7ویں سال میں لگی اور آپ نے اسے برقعے کی تلقین شروع کر دی, برقع چاہے بنوا دو چھوٹا سا, اور 10 سال کی آنے تک اسے برقع اڑوا دو, چاہے بھی وہ بالغ نہیں ہوئی شریعت کے حساب سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت حکمتیں ہیں, اس میں بہت اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فائدے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے وہ اسے ایک شرم و حیا جو اس کے اندر پیوست ہو جائے گی, وہ بہت ضروری چیز ہے. دوسرے کئی بار 10 سال 11 سال کی بچیاں بھی بڑی ہونے لگتی ہیں اور بد نظری سے بچیں گی انشاءاللہ اگر برقع اڑیں گی. نقاب کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے ابھی اتنی چھوٹی عمر میں, نقاب انشاءاللہ بڑے ہو کے کرنے لگے, لیکن برقع کم سے کم اسے 6-7 سال کی عمر سے شروع کرا دینا چاہیے, اور 10 سال کی عمر میں سختی کرنی چاہیے. کسی بھائی کا سوال ہے, دکان پر والد صاحب سامان کا ایپ بتا کر دینے سے منع کرتے ہیں, منع کروں تو غصہ کرتے ہیں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ والد صاحب سامان بیچتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کمی ہو تو وہ نہ بتا کے دو بلکہ بیچ دو, تو کیا کرنا چاہیے والد صاحب ورنہ غصہ کرتے ہیں؟ دیکھو جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے معاملے میں آپ نے کسی بھی مخلوق کا حکم نہیں ماننا.
تو آپ کے والد صاحب اگر آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ادب اور لحاظ اور محبت سے انہیں بٹھا کے آپ انہیں سمجھائیں اس بات کو کہ یہ اس طرح حرام کمائی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ اس طرح کی حرکت کروں، مگر مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ 2-4 منٹ ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دو، 5-7-10 دن بعد جب آپ کی ان سے دوستی سی ہو جائے گی نا، بعض جو باپ ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، تو آپ ان سے پیار میں اس ٹائم بات کرنا، سمجھانا، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس دکان سے ہٹ کے آپ اپنی کمائی الگ کرو، نوکری کرو چاہے اپنا بزنس کرو، اور پاک صاف کمائی آپ، کیونکہ اس معاملے میں آپ اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جاؤ گے، کیونکہ نبی نے واضح تعلیمات دے رکھی ہیں ہمیں اس بارے میں کہ آپ کو نہ تو نمبر 2 مال بیچنا، نہ آپ نے عیب والی چیز بھی نہ بتائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بہت مشہور معاملہ ہے کہ حضور جب ایک بار بازار میں گئے تو وہاں دیکھا جو یا گیہوں کوئی چیز تھی وہ بڑے اوپر سوکھے سے، حضور کو شک سا ہوا کہ یار ابھی تو بارش ہوئی تھی 1-2 دن پہلے بہت، تو اس کے گیہوں کس طرح سوکھے ہیں، تو انہوں نے جو اندر ہاتھ مارا تو اندر گیہوں گیلے تھے۔ تب نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے تم، اسے عیب دار چیز کو اوپر رکھو، لوگوں کو بتاؤ، اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو حضور میں سے نہیں ہے مان لو ان کی امت سے ہی نکل گیا، اس کی کیا آخرت۔ تو اس لیے بچوں میرا بیٹا، آپ اپنے والد کو کنونس کرو، اور نہیں کر پاتے تو پھر ان سے سیپریشن اختیار کر لو اور اپنا بزنس الگ کرو۔ کوئی سامان واپس کرنا ہے دکان میں تو وہاں سے اپنا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی سامان واپس کرنا ہے تو بہت سے دکاندار واپس نہیں لیتے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے اسلام کی روح سے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی آئے کہ حضور میں دکان کرنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر تو دکان کرے گا تو جو تیرا سامان بکے گا اگر کوئی واپس کرنے آئے تو اسے واپس لے لینا، تیرے لیے نجات جنت میں اللہ پاک ایک گھر بنا دے گا۔ کچھ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا۔ ان صاحب نے بات گرہ سے باندھ لی، دکان کھولی، پہلے دن ہی سامان انہوں نے بیچا کچھ، ان میں سے ایک سامان لے کے ایک آدمی واپس آ گیا، اس سے وہ سامان واپس لیا، دکان میں تالا لگا دیا، پھر کام نہیں کرا، تو میرا تو جنت میں لکھا گیا الحمدللہ مان۔ تو اس لیے مسلمان دکانداروں کے لیے تو یہ بات ہے کہ بلکہ اپنی دکان پہ لکھیں یہ بات کہ بکا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں، باقاعدہ لکھیں۔ اور آپ یقین کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، دلی میں میرے بھائی بزنس کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کرا، چاہے کتنا ہی مال اس نے مجھے واپس کر دیا، اور الحمدللہ اتنی برکت ہے اس عمل سے اللہ کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ کی پیروی ہے۔ تو کہنے لگا پوری میری جتنے دن اسے کام کرتے ہوئے ہو گئے، مان لو 10-20 دفعہ مال واپس آ بھی گیا، اس سے میری ریپوٹیشن بہت بڑھیا ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے، مطلب چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، سب اس کی بہت ریگارڈ کرتے ہیں، اور دور دور سے لوگ مطلب آتے ہی اسی کے لیے ہیں صرف۔ تو یہ بہت آپ کا اعتماد بڑھے گا اس بات سے کہ یہ تو مال واپس لے لیتے ہیں۔ ہاں اگر انہوں نے لکھ رکھا ہے تو اس کا کوئی دوش نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اسلامک بات بتا رہا کہ مسلمان دکانداروں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے بورڈ نہ لگائیں، اور جو مال بکے اگر کوئی لے کے آئے تو فوراً خوش دلی سے واپس لیں کہ ہمارے لیے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ توشہ بن جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے بہت سے دکاندار کیش میں کم کر دیتے ہیں، ادھار میں بڑھا کے دیتے ہیں، کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات رکھ دی کہ بھئی یہ ریٹ ہمارا 100 روپے کا ہے، اگر آپ نے کیش دیا تو 95 روپے کا، تو کوئی حرج نہیں، وہ مالک ہے، اپنی چیز کو بڑھا کے بیچ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ لکڑی چوری کر کے فرنیچر بناتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے سستے ہی بیچتے ہیں، تو کیا وہ خریدنا ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے جنگل سے لکڑی چوری کر کے لوگ فرنیچر بنا کے بیچتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں بازار سے، تو ہمارا وہ فرنیچر لینا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت کو اس بات کی خبر کریں کہ یہ لوگ چوری کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو پھر اچھے جو شریف دکاندار ہیں، ایماندار دکاندار ہیں، وہ سروائیو نہیں کر پاتے ان بے ایمانوں کی وجہ سے۔
ایسی چوری کو آپ کی روکنا ذمہ داری، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے وہ مال خریدنا، بالکل نہیں خریدنا۔